امریکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں احتجاج پرامن ہونے چاہیے۔ حکومت پاکستان کو مظاہرین کے ساتھ احترام سے نمٹنا چاہیے۔ ہندوستانی ہم منصبوں کے ساتھ سکھ رہنما کے قتل کی سازش پر بات ہوتی ہے۔ ترجمان کا ڈونلڈ ٹرمپ کی نامزد کابینہ کے ارکان کو دھمکیاں ملنے کے حوالے سے سوال کا جواب دینے سے گریز۔ امریکہ شام میں سیاسی عمل کے ذریعے خانہ جنگی کا خاتمہ چاہتا ہے۔ ایران عراق سے جنگجوؤں کے ذریعے شامی صدر کی حمایت کر رہا ہے۔ لبنان جنگ بندی کو امریکہ اور فرانس مانیٹر کر رہے ہیں۔ ترجمان امریکی تقریباً 70 مہینوں بعد پاکستان کی جو اس نومبر میں جو انفلیشن ہے وہ اپنی کم ترین سطح پہ ہے۔ دھرنوں نے جو ملک میں ایک ہیجانی کیفیت پیدا کر دی تھی اور ملک کے اندر اور خاص طور پر اسلام آباد میں ایک ہر طرف افراتفری کا سامان تھا، توڑ پھوڑ کر رہے تھے اور پولیس والا شہید ہوا، رینجرز کے وہ شہید ہوئے، درجنوں زخمی ہوئے۔ 70 ماہ بعد مہنگائی کم ترین سطح پر آ چکی ہے۔ مہنگائی کم ترین سطح پر آنے سے عام آدمی پر بوجھ کم ہوگا۔ مہنگائی سے غریب آدمی براہ راست متاثر ہوتا ہے۔ اب ہم نے گروتھ اور معاشی استحکام کی طرف بڑھنا ہے۔ چینی کی سمگلنگ زیرو ہو گئی ہے۔ پاک آرمی کی مکمل گرفت سے سمگلنگ زیرو ہوئی۔ گزشتہ حکومت میں ایک منچلے وزیر نے پائلٹوں کی جعلی ڈگریوں کا بیان دیا۔ اس بیان سے پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ گزشتہ دنوں احتجاج سے ہیجانی کیفیت پیدا ہوئی۔ شرپسندوں کے حملوں میں رینجرز اور پولیس اہلکار شہید ہوئے۔ دھرنے والے توڑ پھوڑ کر رہے تھے، آگ لگا رہے تھے۔ احتجاج ختم ہونے سے اگلے دن سٹاک مارکیٹ بہتر ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سرمایہ کاری سے متعلق اجلاس۔ پاکستان اور سعودی عرب میں مختلف شعبوں میں تعاون و سرمایہ کاری کی پیش رفت پر غور۔ وزیر اعظم کا دونوں ملکوں میں جاری مختلف منصوبوں کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ سعودیہ سے متعدد شعبوں میں اشتراک جاری ہے۔ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ تعاون کو مزید وسعت دینے کا خواہشمند ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی گفتگو۔ ڈی چوک احتجاج کیس۔ پولیس نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وارنٹ گرفتاری حاصل کر لیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری۔ عمر ایوب، اسد کیسر، شیر افضل مروت، سلمان اکرم راجہ بھی شامل۔ عدالت نے شبلی فراز، عارف الوی، مراد سعید، شہریار آفریدی کے بھی وارنٹ جاری کر دیے۔ کوہسار پولیس نے مقدمہ نمبر 1032 میں بانی پی ٹی آئی سمیت 96 ملزمان کے وارنٹ حاصل کیے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے وارنٹ جاری کیے۔ جی ایچ یو حملہ کیس۔ 47 ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ علی امین گنڈاپور، زرتاج گل، راجہ بشارت اور دیگر شامل۔ عدالت کا پولیس کو ملزمان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے وارنٹ گرفتاری مسلسل عدم حاضری پر جاری کیے۔ بانی پی ٹی آئی احتجاج کے ساتھ مقدمات میں گرفتار۔ 28 ستمبر، 5 اکتوبر، 24 نومبر احتجاج کے مقدمات میں گرفتار کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کا تھانہ نیو ٹاؤن کے مقدمے میں جسمانی ریمانڈ مکمل۔ مزید 6 مقدمات میں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوایا دیا۔ بانی پی ٹی آئی کو نئے مقدمات میں 16 دسمبر کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ATC جج امجد علی شاہ نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ جی ایچ یو حملہ کیس میں فرد جرم پھر عائد نہ ہو سکی۔ سماعت 5 دسمبر تک ملتوی۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے عدالت کے دائرہ کار کو چیلنج کر دیا گیا۔ وکلا صفائی نے عدالت میں درخواست جمع کرا دی۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت جمعرات تک ملتوی۔ وکلا صفائی نے آئندہ 3 سماعتوں میں 342 کا بیان اور دلائل مکمل کرانے کی یقین دہانی کرا دی۔ کہا آئندہ سماعت پر بشرا بی بی عدالت حاضر ہوں گی۔ بانی پی ٹی آئی کو پارٹی کے کمپرومائز لیڈر سے زیادہ بشرا بی بی پر اعتماد ہے۔ بشرا بی بی کے معاونین کا دعویٰ۔
بانی کے قریبی ساتھیوں کا کردار مشکوک ہے، لگتا ہے اپنے فائدے کے لیے دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ پارٹی رہنما بانی کی ہدایات پر پوری طرح عمل نہیں کرتے۔ فائنل کال کے احتجاج والے دن بشرا بی بی نے صرف بانی پی ٹی آئی کی ہدایات اور ان کے مفاد کے لیے کام کیا۔ بانی پارٹی قیادت کی طرف سے اپنی ہدایات عوام تک نہ پہنچانے سے مایوس ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے بشرا بی بی کے ذریعے ہی فائنل کال کا پیغام دیا تھا۔ بشرا بی بی کے سیاسی عزائم نہیں۔ بشرا بی بی کی ترجمان مشال یوسف زئی اور مریم ریاض بٹو کے برطانوی اخبار گارڈین سے گفتگو۔ مظاہرین میں 100 تربیت یافتہ شرپسند تھے، ڈی پی او اٹک کا دعویٰ۔ مظاہرین نے پولیس پر کیمیکل بموں سے حملے کیے، برازیل ساختہ آنسو گیس شیل پھینکے۔ یہ شیل پاکستانی شیل سے 4 گنا زیادہ طاقتور تھے۔ ہمارے اہلکاروں پر تشدد کیا گیا، ان کے سروں پر پتھر مارے گئے۔ ہمارے 147 اہلکار زخمی ہوئے، جن میں 25 کی حالت تشویشناک۔ اٹک میں 700 افراد کو گرفتار کیا، جن میں 89 افراد کا ڈیٹا پاکستان میں موجود نہیں۔ گرفتار 89 افراد کا تعلق ملک سے ہے یا غیر ملک سے، جلد شناخت ہو جائے گی۔ گرفتار مظاہرین کے سامان سے آنسو گیس شیل برآمد ہوئے، گنز اور غلیلے نکلی۔ یہ تربیت یافتہ اور ہتھیاروں سے لیس تھے جو تیزی سے پہاڑوں پر نقل و حرکت کرتے ہیں۔ اٹک کی حدود میں دہشت گردی کے 20 مقدمات درج کیے گئے۔ قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ڈی پی او اٹک ڈاکٹر غیاث گل کی نیوز کانفرنس۔ ڈی چوک میں آنا مقصد نہیں تھا اور نہ ہی لیڈرز کو کہا گیا، سب ڈی چوک پہنچے۔ ہم سیاسی جدوجہد جاری رکھیں گے، بانی پی ٹی آئی نے کہا۔ پارلیمنٹ اجلاس میں جائیں، سینٹ اور قومی اسمبلی میں معاملہ اٹھائیں۔ بانی پی ٹی آئی اڈیالہ جیل میں بالکل ٹھیک ہیں، پی ٹی آئی پر کوئی پابندی نہیں لگی۔ اسٹیبلشمنٹ سے فی الحال مذاکرات کا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو۔ بانی پی ٹی آئی کو بغیر کسی مقدمے کے اڈیالہ جیل میں رکھا ہوا ہے، فوری رہائی ہونی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی تک خاندان اور ہماری رسائی ہونی چاہیے۔ ہمارا دھرنا ایک سوچ اور جستجو کا نام ہے، سیاسی جستجو ہر طرح پر چلتی رہے گی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا ٹاک۔ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہوا وہ صرف ایک ٹریلر تھا۔ بشرا بی بی نے اکثر فساد پھیلایا، اب ساری جماعت صفائیاں دے رہی ہے۔ پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں چڑھائی پر ناکامی ہوئی۔ اپنی ناکامی چھپانے کے لیے پی ٹی آئی لاشوں کا پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ یہ کیسی گولیاں تھیں جو ان کے کسی عہدیدار کو نہیں لگی؟ شرپسندوں کے خلاف بھرپور کارروائی ہوگی۔ ضلع کرم میں سینکڑوں جانیں گئیں مگر پی ٹی آئی کو کوئی فکر نہیں۔ طلال چودھری کی پریس کانفرنس۔ فسادی ٹولے نے احتجاج کے نام پر سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا۔ شرپسند عناصر نے قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پر حملے کیے۔ ڈی ٹی آئی نے ہر اہم موقع پر انتشار پھیلانے کی کوشش کی۔ مشیر برائے قانون انصاف بیرسٹر عقیل ملک۔ وزیر اعظم آج 2 روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ سعودی عرب میں ون پلانٹ سمٹ فار واٹر میں شرکت کریں گے۔ واٹر سمٹ سعودی عرب، فرانس، قازقستان اور عالمی بینک کے اشتراک سے ہوگا۔ سمٹ کا مقصد آبی وسائل کے انتظام کے لیے مربوط بین الاقوامی نقطہ نظر کو فروغ دینا ہے۔ وزیر اعظم گول میز کانفرنس سے خطاب بھی کریں گے۔ پانی کے معیار کو بہتر بنانے اور ذریعہ معاش پیدا کرنے کے لیے اقدامات پر روشنی ڈالیں گے۔ سربراہی اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم کی 2 طرفہ ملاقاتیں اور مصروفیات متوقع۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی زیر صدارت اجلاس۔ وفاقی حکومت کے ساتھ تحفظات، سیاسی معاملات پر غور، پالیسی اور قانون سازی کے معاملات پر بروقت مشاورت کا فقدان، وعدوں پر عمل درآمد میں ناکامی کو حل کرنے کے لیے اہم رکاوٹوں کی نشاندہی۔ مہنگائی اور تجاوزات کے سدباب کے لیے پہلی باقاعدہ اتھارٹی قائم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پیرا کو 3 ماہ میں فعال کرنے کا ہدف دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کا پہلا باضابطہ اجلاس۔ اتھارٹی کے قیام، تعیناتی، قواعد و ضوابط اور دیگر امور کی منظوری۔ مریم نواز نے کا پیرا میں تعیناتیوں کے لیے شفافیت اور میرٹ یقینی بنانے کا حکم۔ پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی میں مانیٹرنگ کا مؤثر نظام واضح کرنے کی ہدایت۔ اجلاس میں پیرا سے متعلق کمیٹیوں کے قیام کی منظوری۔ پیرا کے آپریشن، پروسیجر اینڈ ریگولیشن 2024 کے جائزہ لینے کے لیے خصوصی کمیٹی قائم کر دی گئی۔
और समेत मुल्क भर में फजाई आलूदगी का वबाल, शहरियों का सांस लेना मुहाल। बागों का शहर फजाई आलूदगी में दुनिया में फिर सैर फहरिस्त, AQI 267 रिकॉर्ड। कराची 194 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया में तीसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। फैसलाबाद 270, मुल्तान का AQI 258, इस्लामाबाद 167, पिशावर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 110। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली का फजाई आलूदगी में दुनिया में दूसरा नंबर, AQI 244 रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत का खराब इंजन और ज्यादा धुआं छोड़ती गाड़ियों के रूट परमिट मंसूख करने का फैसला। खराब इंजन और मिकदार से ज्यादा धुएं वाली गाड़ियों को सड़कों पर न चलने दिया जाए। वजीर आला की महकमा ट्रांसपोर्ट और पुलिस को हिदायत। जुमा और इतवार को ट्रकों, बसों, भारी गाड़ियों के लाहौर में दाखिले पर पाबंदी आए। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों को एम टैग जारी नहीं होगा, ना ही मोटरवे पर सफ़र कर सकेंगी। 30 साल से जायद पुरानी गाड़ियां अक्टूबर तक जनवरी लाहौर में दाखिल नहीं हो सकेंगी। जामे इकदामात और ठोस पॉलिसी से सूबे का माहौलियाती मुस्तकबिल बेहतर होगा। आज के इकदामात 8 से 10 साल में स्मोक के खात्मे की बुनियाद बनेंगी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब। लाहौर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में इंटरनेट की सुस्त रवि बरकरार। इंटरनेट स्लो होने से तलबा, फ्री लांसर्स की बड़ी तादाद मुतासर। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप समेत सोशल मीडिया सर्विसेज भी मुतासर। सार्फिन को तस्वीर, वॉइस नोट, वीडियोज़ अपलोड और डाउनलोड में मुश्किलात का सामना। ऑनलाइन कारोबार करने वाले सार्फिन को भी मुश्किलात दरपेश। चेयरमैन PTI इंटरनेट की सुस्त रवि की वजूहात बताने से कासिर। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इंटरनेट ने रफ्तार पकड़ ली, डाउनलोड स्पीड भी बेहतर। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। 20 जनवरी 2025 से पहले 7 अक्टूबर के यरगमाली रिहा होने चाहिए। मेरे ओहदा संभालने से पहले यरगमालियों को रिहा किया जाए। यरगमालियों को रिहा ना किया गया तो इसकी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। वो लोग जो इंसानियत के खिलाफ मुजालिम के मुर्तकिब हुए, उन्हें इसकी कीमत चुकाना होगी। जिम्मेदारों को ऐसा सबक सिखाएंगे जिसकी अमेरिका की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप का बयान। जंगी कैदी इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जिद में भेंट चढ़ गए। गजा जंग में 33 यरगमाली हलाक हो चुके। हमास का रद्द-ए-अमल। शाम में खाना जंग के खात्मे का मिशन। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की अहम दौरे पर तुर्की आमद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की तुर्क हम मनसब से मुलाकात। तुर्किया की शाम में अमन बहाली के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। बशार अल-असद और ईरान पर जंगजुओं के साथ बाहमी ताउन से जंग के खात्मे पर जोर। शाम को दहशत गर्दों का मरकज नहीं बनने देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची। उधर शाम में 5 रोज़ से जारी झड़पों में हलाकतों की तादाद 412 हो गई।